الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حاضرین محترم، الحمدللہ آج افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا اجلاس صدیقی منزل روبرو تعلیم ملڑ پلے گراؤنڈ میں منعقد ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچائی کے ساتھ آئی، وصدق به، اور جس کی تصدیق کی گئی، اولئک هم المتقون، یہ دونوں ہی متقی ہیں۔ مفسرین نے صحابہ کرام سے جو اس کی تفسیر لی ہے، کسی نے کہا کہ جو وہی حضرت جبرائیل نے لے آیا، حضور نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جو دین حضور نے لے آیا، اس کی تصدیق حضرت ابوبکر نے کی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، یہ تو صحابہ کے اقوال ہو گئے جو مفسرین نے بیان کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں یہاں پر والذی جاء بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وصدق به سے مراد جس حضور نے جو دین لے آیا ہے، اس کی جس ذات نے تصدیق کی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ دو کے دو متقی ہیں، مولا علی کا فرمانا ہے۔ صحابہ کی تفسیر در منصور میں دیکھیں گے، ملے گی۔ تھوڑا سا میرا اپنا ایک سمجھ فکر یہ ہے کہ تھوڑا سا کتابوں کے ساتھ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، کتابیں ذہن میں رہتی، تو اس سلسلے میں اس کے بعد میں ہم افضلیت کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا ابھی آپ نے سنا، صحابہ کا اپنا مقام ہے، بے شک سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، پھر خلفاء کے بعد عشر مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ، تمام صحابہ حضور کے صحابی ہیں، اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ عقیدہ تابعین طبع تابعین سے ہوتا ہوا ہم تک جو آیا، یہ عقیدہ یہی ہے۔ اب آئیے افضلیت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، کہ تم خیرات نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ ایک سوال فرما رہے ہیں، تو اب تھوڑا سا اس کا پس منظر یہ دیکھنا ہے، کیا ہجرت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ کیا ہجرت کے بعد نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ ہجرت کے بعد بھی کیا گیا، ہجرت سے پہلے بھی کیا گیا۔ مگر ہجرت سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ کس نے خرچ کیا، یا پھر ان خرچ کرنے والوں کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر دو۔ ایک صحابیہ رسول حضور کے پاس آ کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میرا فلاں باغ مجھے بہت پیارا ہے، اللہ نے جب یہ فرمایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیارا باغ میرا، اس کو میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، خرچ کر دوں۔ تو بات بھی ہجرت کی کیا گیا ہے سب، لیکن ہجرت سے پہلے کا جو ماحول تھا،
اس کو تھوڑا سا غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے تھے، دیکھیے کفر ہے چوطرف، کفر میں حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو حضور کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، حضرت ابوبکر کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی رضی اللہ عنہ، اور اہل بیت کس قدر تکالیف سے گزرے ہیں اس کا اندازہ سننے پہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس میں کہ کچھ حالات جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، تب وہ بات، یہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا وہ 1% 2% رہتا، ان کے ساتھ جو 100% گزرا اس کا احساس ہوتا ہے۔ اب جیسا مثال ہے، ایک مثال دے کے گزر جاتا ہوں، کربلا میں جیسا اہل بیت کے لیے پانی روک دیا گیا، ظلم و ستم کیے گئے، اگر اس کا ایک جھلک، پورا نہیں بول رہا ہوں میں، ایک جھلک اگر دیکھنا ہے تو آج فلسطین میں دیکھ سکتے کیا ہو رہا فلسطینیوں کے ساتھ، تو احساس ہوتا ارے جب یہاں ایسا ہوا تو وہاں بھی ہوا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر آج کے دور میں وہ سب سے زیادہ ظلم ہے، وہ ظلم کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ سب سے زیادہ ظلم ہے۔ آئیے موضوع کی طرف، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ ساری میراث اللہ کی ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ اب یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہیں اس میں کفایت شاری یا کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ جو بھی میراث ہے وہ اللہ کی ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں کا اب جو ہے وہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو لڑا ہے، اللہ کی راہ میں جو برداشت کیے تکالیف، اب تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد میں جو حالات بدل چکے تھے، اب ان حالات کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ادھر اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب ایک سان نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کی بڑی تجارت تھی، آپ صاحب علم بھی تھے، آپ مکے کے جسٹس میں شمار ہوتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک کام ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگ آپس میں اختلاف ہو گیا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے بھی یہ باتیں ہوتی تھی، مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی جگہ ایک صاحب علم بھی تھے، صاحب فراست بھی تھے، اور آپ کو نسب کا علم بہت زیادہ تھا، خاندان کا شجرہ کہاں سے کہاں تک ملتا، کس کا شجرہ کہاں جاتا، وہ تمام نسب کا علم آپ کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں اپنی تجارت کے سلسلے میں گئے تو وہاں کا جو راہب تھا اس کی عمر 390 سال کچھ آئی ہے، 390 سال عمر تھی۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر کو دیکھا، پوچھنے لگا کہ تمہارا نام ابوبکر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نام ابوبکر ہے۔ اس نے پوچھا تم مکے سے آئے ہیں؟ بولے ہاں میں مکے سے آیا۔ بولے تم قریش سے ہیں؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے ہاں میں قریش سے ہوں۔ اس کے بعد میں پھر اس نے سوال کیا تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ اے شخص تو سوال بہت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، میرے پاس آسمانی علم ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آدھی باتوں کی تو تصدیق ہو گئی، آپ کو سوال کیا میں، آدھی باتوں کی میری تو تصدیق ہو چکی ہے، لیکن اب بتائیے آپ اپنا پیٹ مجھ پر ظاہر کریے، آپ اپنے پیٹ پہ سے کپڑا ہٹائیے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر فرمائے کہ نہیں ایسا میں نہیں کروں گا۔ بولا کہ آدھی تصدیق تو ہو گئی، اب میں جو سوال کیا میرے پاس کتاب کا علم ہے، میں نے جو پڑھا ہے اس کی تصدیق ہو گئی، مگر اب ایک تصدیق باقی ہے۔ تو پھر
آپ نے جب کپڑا ہٹایا اپنے پیٹ پر سے تو ایک نشان دیکھا. نشان دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ صفت میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ آپ ایک نوجوان مکہ مکرمہ سے اعلان نبوت کریں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے. سبحان اللہ. آپ ان کے وزیر ہوں گے. سبحان اللہ. آپ ان کے وزیر ہوں گے. یہ بات اس راہب نے کہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی رسول اللہ سے پہلے سے ہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں آپ رہا کرتے تھے. جب آپ یمن گئے، جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو حضور سے محبت اور بھی بڑھ گئی. سبحان اللہ. جب آپ واپس آئے تو پھر حضور کے ساتھ رہنے لگے. پھر ایک وقت آیا حضور جب اعلان نبوت کیے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. جو بھی ہو رہا دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. حضور پوچھنے لگے یا ابا بکر تم میرے پاس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ پوچھتے نہیں، کچھ بات نہیں کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس عرض کیے یا رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر عرض کیے کہ کیا بات ہے، جس بات کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اے ابوبکر، تمہیں جس بات کی خبر یمن کا وہ راہب تمہیں جس بات کی خبر دی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ ایک ہے. اور آپ خواب دیکھ کے جب وہاں تعبیر لی، آپ تجارت پہ گئے ہوئے تھے تو اس نے بھی بتایا کہ مکے سے ایک نوجوان اعلان نبوت کریں گے، آپ ان کے پیروکار ہوں گے، آپ ان کے وزیر ہوں گے ان کے وصال کے بعد میں. تو حضور پوچھے کہ جس خواب کی تعبیر تمہیں اس نے بتایا تھا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا یا اظہار کیا. یہ ذات مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمان کا اعلان کیے، اس ٹائم آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. اب یہ جو پونجی تھی یہ حضور پر خرچ کرنے لگے. کس طرح سے؟ مثال کے طور پر جب دیکھیں کہ حضرت بلال کو ان کا آقا بڑی تکالیف دیتا تھا تو آپ نے انہیں آزاد کروایا. کئی ایسے ہیں. اور ایک بات دیکھیے، حضرت بلال نے جب امیہ کو جنگ بدر میں دیکھا، امیہ تھوڑا موٹا سا تھا، کتابوں میں آیا وہ بھاری جسم والا تھا، تو حضرت بلال پکار کر کہنے لگے اے امیہ، آج کے دن تم میرے سے بچ کے نہیں جائے گا، کیونکہ بہت تکالیف دیتا تھا ایمان لانے سے پہلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے کئی غلاموں کو آزاد کروایا تھا. ایک موقع پر آپ کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ فتح مکہ کے بعد میں آپ ایمان لائے. آپ کی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے. حضور نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر سے کہ اے ابوبکر، اپنے والد کو گھر پہ ہی چھوڑ دیتے، میں آتا ہوں ان کے لیے. تو حضرت ابوبکر عرض گزار ہو یا رسول اللہ، میرے والد اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے اور ایمان قبول کرے. کیونکہ حضرت ابوبکر کی دوستی یا سنگت جو بھی تھی، حضور کے ساتھ محبت، اس وجہ سے حضور نے کہا تھا کہ حل لا ترکت شیخا، اے ابوبکر یہ بوڑھے جو ہیں ان کو تم گھر پہ چھوڑ دیتے، میں آتا. حضرت ابوبکر اس طرح سے عرض کیے کہ تو یہ جو والد ہیں ان کے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی آخری وقت میں. تو وہ اپنے صاحبزادے حضرت ابوبکر کو بازو بٹھا کر کہنے لگے اے بیٹے، جو مال تم یہ کمزوروں پہ خرچ کر رہے، جن کمزوروں پر، غلاموں پہ تم مال خرچ کر کے تم جو خرید رہے ہیں، بجائے اس کے ایسا کرتے کہ کچھ تندرست غلاموں پر پیسہ خرچ کر کے خریدتے
تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ ایک باپ ایک والد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے محبت تھی جنہوں نے آقا کریم کو اپنا آقا مان چکے تھے، جنہوں نے حضور پر ایمان لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد جب یہ تکالیف برداشت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے آپ خریدتے گئے اور آزاد کرتے گئے تاکہ وہ حضور کی غلامی میں آ جائیں۔ آئیے پھر یہ تو آپ کا جو مال تھا، یہ مال اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے کے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور جنہوں نے لڑا ہے، نہ صرف مال خرچ کیا ہے، لڑا بھی ہے اور برداشت بھی کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں، مکے میں حرم میں کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، حضرت کچھ گنتی کے لوگ موجود ہیں، گنتی کے لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں کھڑے ہو کر جب آپ خطاب کرنے لگے، اس امت کے پہلے خطیب کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کے آپ پہلے خطیب ہیں، اور حضور کے موجودگی میں آپ حرم صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر خطاب کیے لوگوں سے، حضور کے دین کی تائید کی اور حضور کی تائید کی، حضور کی رسالت کو لوگوں میں سمجھانے جب لگے تو کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ اب یہ سارے مل کے حضرت ابو بکر کو گھیر لیے اور مارنے لگے۔ عاص ابن وائل سہمی ایک شخص تھا، یہ شخص ایسا تھا بدبخت، اسی کے لیے سورہ الکوثر نازل ہوئی۔ یہ ایک دفعہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تشریف لا رہے تھے، یہ اندر جا رہا تھا، آمنا سامنا ہو گیا۔ تو جب یہ اندر گیا تو بیٹھے ہوئے کفار پوچھنے لگے حرم کے صحن میں، بولے آئے عاص ابن وائل آج کس سے پالا پڑ گیا تھا، کس کا سامنا ہو گیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان سے پالا پڑا تھا، ان سے سامنا ہوا تھا جو ابتر ہے، یعنی جو اکیلے ہو گئے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے حضرت عبداللہ کا انتقال اسی وقت ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب تو ان کی اولاد نہیں ہے، میرا پالا ایسوں سے پڑا، اب جن کی اولاد اب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، میں بتایا پچھلے اتوار کو، جب انہیں بولا، عاص ابن وائل بولا کہ محمد اکیلے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ جب سورت نازل فرمائی تو اے محبوب میں نے آپ کو کوثر دیا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تو یہاں پر اللہ جب عطا کیا حضور پر تو ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اب جب دوسری جگہ عطا کی بات کرتا ہے تو میں نے دیا ہے فرماتا ہے، جیسا فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو تمام کائنات کا رب ہوں۔ تو جب اپنی بات کرتا ہے تو انی کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن جب حضور پر عطا کی بات کرتا ہے تو انا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اے عاص ابن وائل سن، یہ جو محمد کو تو اکیلا سمجھتا ہے یہ اکیلے نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، انا اعطینا۔ یہ تو یہ عاص ابن وائل جو تھا، یہ شخص چمڑے کی سلی ہوئی چپل تھی، چپل لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ بدبخت جب مارنے لگا تو آپ کی ناک اور ہونٹ پھوٹ گئے تھے، خون بہنے لگا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس ضرب اور خون جانے کی وجہ سے کمزوری آئی اور آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے گھر کو جب لے جایا گیا تو آپ کے خاندان کے لوگ کہنے لگے اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عاص ابن وائل کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود جب آپ کو کچھ دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد جب افاقہ ہوا، جب آپ نے آنکھ کھولی تو پوچھنے لگے کہ اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے بیٹے ابو بکر مجھے معلوم نہیں ہے،
ان کے والد آئے، ابو قحافہ آئے، آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ ان کے لیے تم اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جن سے محبت کی ہے تو ان کے ساتھ وفاداری بھی تو کرنا ہے۔ یہ کہہ کے آپ کھانے کے لیے کہے، والدہ بھی کھانے کے لیے کہے، تو حضرت ابوبکر کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں۔ تو پھر آپ کی والدہ سے پوچھے کہ ان کی کیفیت کیسی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ام جمیل ابن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل کو اس بات کا علم ہے۔ آپ کی والدہ جب جا کے پوچھتی ہیں تو مصلحتاً یا خوف، اس وقت جو ایک تشدد ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ام جمیل آپ کی والدہ کو نہیں بتائے حضور کہاں ہے، مگر جب حضور کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے آپ واقف تھے، آپ جب حضرت ابوبکر کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت ابوبکر پوچھنے لگے تو ام جمیل کہنے لگی کہ اے ابابکر آپ کی والدہ سن لیں گی؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میرے والدہ پر بھروسہ رکھو، وہ بات سمجھتی ہے۔ تو پھر ام جمیل کہنے لگے فلاں مقام پہ ہے، تو حضرت ابوبکر کو لے جایا گیا وہاں پر۔ جب حضور کو دیکھے تو آپ کو اطمینان ہوا، حضور کے لیے آپ مار بھی کھائے ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لا یستوی منکم، کہ تم میں کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی خرچ کر دیے اور مار بھی کھائے۔ اور پھر محبت دیکھیے، ایک موقع پہ آپ کے والد سے کچھ بے ادبی کی باتیں حضور کی شان میں ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو ایک تماچا مار دیے۔ ابھی آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے والد تو فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، مار دیے۔ جب حضور کے پاس آئے تو حضور پوچھنے لگے ما فعلت یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ کیا کر دیے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کی شان میں بے ادبی کی تھی اس لیے میں نے انہیں مار دیا۔ حضور فرمائے لا تعود، ایسا دوبارہ نہیں کرنا۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میرے والد ہے، میں بس یہ دیکھتا کہ وہ آپ کی شان میں بے ادبی کیے ہیں، میں ان کی اپنی تلوار سے گردن مار دیتا۔ جب یہ بات کہے تو جبرائیل امین آیتیں لے کے نازل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین آیتیں لے کے نازل ہو گئے، 6-8 آیتیں ہیں، تسلسل ہے 6-8 آیتوں کا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جن جانثاروں نے آپ پر ایمان لایا ہے اور روز قیامت پر جب ایمان لا چکے ہیں یہ، تو آپ ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے محبت رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تو اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے، اور پھر اور آگے فرماتے ہیں کہ یہی حزب اللہ ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا گروہ وہ ہے جو رسول اللہ کی دفاع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک میسیج ہے جب آپ نعتوں کی محفل میں نعت شریف پڑھیں تو اعلیٰ حضرت کی وہ نعت بھی پڑھنا جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہماری دہن، ہماری زبان میں جو آواز ہے وہ آپ کی شان سننے کے لیے اور آپ کے مخالفین کو جواب دینے کے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ اگر ہمارے بدن میں جان ہے تو وہ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ یہ اشعار نہیں پڑھتے کیوں بھائی؟ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے نہیں، اپنا عقیدہ اعلیٰ حضرت کا جیسا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، بحر العلوم کا جیسا عقیدہ ہے وہ عقیدے پر رہتے ہوئے ان محفلوں میں اپنا پیغام پہنچا دینا، یہ ہے سنیت۔ یہ نہیں ہے مصلحت کا شکار ہو کے نہیں وہاں انہیں تھا اس واسطے یہ نہیں بولا بلکہ نہیں آنا۔ اس واسطے ہمارے پاس بعض لوگ آ کے بولے تو ہم لوگ پوچھتے آپ کیا بولے وہاں، یا آ کے تو بول رہا وہاں ایسا بولے ایسا بولے، تو بھائی تو کیا بولا؟ تو بھی تو ایک مسلمان ہے نا۔ اگر اہل سنت والجماعت کا فریق سمجھ رہے ہیں تو پھر
जवाब देना है हमारे को। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। कुरान की आयतें नाजिल हो गई है और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, क्योंकि थोड़ी देर में मैं ख़त्म कर लेता हूँ, आफ्ताब खिताबत को भी सुनेंगे, ये एक वाक़या बयान करके। बोलो, अच्छा बोलो, माशाल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि ऐ मेरे महबूब, अब आप हिजरत करके मक्का से मदीने की तरफ तशरीफ ले जाइए। हुजूर इस अल्लाह के हुक्म को सुनकर खामोश हैं और इंतजार में थे कि अल्लाह का हुक्म, एक इशारा तो मिल गया था, अब हुक्म के इंतजार में थे। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इजाजत चाहे कि या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए कि मैं हिजरत करके मदीना चला जाऊं, तो हुजूर फरमाए कि ऐ अबू बकर सब्र करो, मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है और हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें मेरे साथ कर दे। जब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक सुने तो बहुत खुश हुए आप, और आपने सवारी तैयार कर ली, उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिए, यानी रेडी टू मूव सिचुएशन में आ गए आप, सवारी तैयार कर लिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात के लिए जाया करते थे, मगर जिस दिन इज़्न आया कि ऐ महबूब अब आप मक्का छोड़कर निकल जाइए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ मेरे महबूब मैं अब तक इस शहर मक्का की कसम खाया करता था जिसमें आप चलते फिरते थे, अब यहाँ पर ला नाफिया है, ला उक़सिमु, अब मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा, इसलिए कि अब आप यहाँ से निकल कर जाने वाले, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेवक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फिर हुजूर फरमाने लगे कि ऐ अबा बकर अपनी अहल व अयाल को जरा मुझसे अलग कर दो, मैं कुछ तुमसे कहने वाला हूँ। हजरत अबू बकर अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, जिस तरह से मैं आप पर जान निसार करता हूँ मेरी आल औलाद भी ऐसी ही है या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाने लगे, ऐ अबू बकर अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब तुमको मेरे साथ हिजरत के लिए निकलना है। जब ये बात सुने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मारे खुशी के रोने लगे। अब आइए सुनिए बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं। आप फरमाती हैं कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को देखा है जो खुशी में आंसू बहा दिया है, यानी खुश होकर जिनके आंखों से आंसू निकलते हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। खुश होकर आपने रो दिया वहां पर। अब आप जब निकल गए तो देखिए हजरत अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हु अपनी इन पोतियों के पास आते हैं, आकर पूछते हैं, ऐ मेरी बेटियों, बाबा जान तो हिजरत करके चले गए, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गए क्या? तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि आप हजरत अस्मा से बड़ी थी, इसलिए आपने क्या किया, जल्दी जल्दी घर के कोने में एक मिट्टी का घड़ा था, वो घड़े में पत्थर भर दिए, पत्थर भर के कपड़ा डाल दिए, ऊपर से कपड़ा डाल के दादा का हाथ पकड़ के लाके उस पत्थरों पर हाथ फेर के बोले, दादा जान फिक्र मत कीजिए, बाबा जान जाते जाते बहुत कुछ छोड़ कर गए। ये है तरबियत, ये है जो मोहब्बत हजरत अबू बकर ने हुजूर से की थी, उसका असर ये है, इस कदर क़िनात पजीर। और देखिए कैसी तायद की अपने वालिद की। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे तो देखिए अल्फाज को अदब से इस्तेमाल करने का है। बाज बदतमीज लोग बेअदबी में कहते कि हुजूर हजरत अबू बकर के साथ गारे सौर में छुपे थे, बोलते। अपना सवाल
یہ ہے کس کا حکم تھا ہجرت کے لیے؟ اللہ کا حکم تھا، تو چھپنے والی کیا بات تھی؟ ہم تو اپنے اسٹیج سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اہل مکہ کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو میں ہجرت کر کے نکل گیا ہوں مکے سے، مگر میں دور نہیں گیا، ابھی غار ثور میں چھوں، 3 دن رہوں گا، ہے کوئی جو آئے میرے مقابلے کو؟ کیونکہ تلاش میں نکلے تھے نا، نکلے جب تو دیکھے حضرت ابو بکر غار کے ایک حصے میں سے ان کے پیر نظر آ رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ جھک کر دیکھیں تو ہو سکتا ہم بھی نظر آئیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابا بکر حزن و ملال غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی موقع پر پوچھا تھا ہم دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، اللہ ہم میں کا تیسرا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس قال لصاحبہ آیا تو معلوم یہ ہوا حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس افضلیت کی بنا پر قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ذکر آیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور جنہوں نے لڑا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے جہاد کی جو آیت ہے نا، سب سے پہلی آیت اگر جہاد کی نازل ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے چاہنے پر نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بھی اہل ایمان تھے وہ جو تکالیف برداشت کرتے تو حضور سے آ کے کہتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے آقا نے آج مجھے فلاں تکلیف دی، فلاں نے مجھے اسلام لانے پر آپ کی غلامی پر مجھے مارا پیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی اور حضور انہیں تسلی دیتے۔ ایک مثال دیتے ہوئے پھر میں اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب صحت ہو گئی، صحت ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے پوچھا اے ایوب کیا حال ہے؟ عرض گزار ہوئے یا اللہ جب میں بیمار تھا، جب میں تکالیف میں ہوتا تھا تو اس وقت جب آپ مجھ سے پوچھتے تھے اے ایوب وقت کیسا گزرا، کیا حال ہے، تو آپ کے پوچھنے کی مٹھاس میں میں اپنی تکالیف کو بھول جاتا تھا اور میری تکالیف آپ کے پوچھنے کی وجہ سے دور ہو جاتی تھی۔ تو پھر جب حضور سے وہ صحابہ آ کے عرض گزار ہوتے تھے یا رسول اللہ میرے آقا نے آج مجھے یہ تکلیف دی ہے، اور ایک دن کی تکلیف نہیں تھی نا، وہ تکالیف تو مسلسل تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز ان کو تکلیف دیتا تھا۔ تو بھائی اگر ہمارے جیسا آدمی مسلسل بیمار رہے تو ایک وقت آتا انہیں مر جاتا یا اپاہج ہو جاتا یا وہ صحت ہونے کے امکان نہیں رہتے، پھر کیا وجہ تھی کہ اتنی تکالیف کو ہر روز برداشت کرتے تھے؟ تو معلوم ہوا جب حضور سے کہتے تو حضور جب تسلی دیتے تو حضور کے تسلی دینے کی وجہ سے وہ ساری تکالیفیں دور ہو جاتی تھی، پھر صحت مند چست اور تندرست ہو جاتے تھے۔ جب ان کی چستی اور تندرستی جب ان کا آقا دیکھتا تو پھر اذیتیں دیتا تھا وہ، ارے میں ان کو اتنی اذیتیں دے رہا ہوں اس کے باوجود بھی ان کے ایمان میں تذبذب نہیں آیا۔ تو یہ وہ مقام تھا، حضور انہیں تسلی دیتے تھے۔ ایک وقت حضرت ابو بکر عرض کرے یا رسول اللہ یہ لوگ جب ہمیں اتنی تکلیف دے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا جواب دیں؟ تو اس عرض کرنے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اللہ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ اب لڑے۔ پہلی آیت جہاد کی حضرت ابو بکر کی خواہش پہ نازل ہوئی، تو یہ افضلیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے ثابت ہے۔
بہت سارے لوگ شان مناقب وغیرہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم افضلیت پر توجہ دیتے ہیں تاکہ عوام الناس کے ذہن میں آپ کی افضلیت کا بھی ذکر آئے. انشاءاللہ تعالی کل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر کی جو شان بیان کی ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ موجودہ دور میں ایک تفریقے کا مزاج بن گیا ہے، ایک تفریقے کا مزاج بن گیا ہے، اور ہمارے پاس اکثر خانخواہوں میں یا پھر مشائخین میں یا پھر علماء میں یا عوام الناس میں ایک ذہن بن گیا ہے. وہ ذہن بننے کی وجہ میں نے ابھی ہم کچھ ڈسکس کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور رافضیوں کے یوٹیوب یا رافضیوں کے چینل، رافضیوں کی کتابیں، شیعہ کی کتابیں، شیعہ کے اقوال سن کے وجہ بول رہے ہیں ہمارے لوگ بھی. بھائی دیکھیے ایک بات صاف ہے کہ ہم روز جا کے شیعہ سے لڑ رہے ہیں یا رافضی سے لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے ہیں، مگر جو سنی ہوں بول کے، جو سنی ہوں بول کے جو یہ باتیں کرتا ہے اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ بھائی تیرا یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ تمہارے آبا و اجداد ایسے نہیں تھے جو تم اب بیان کر رہے ہیں. یہ ہمارا میسیج ہوتا ہے ان کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ساری امت نے مانی ہے. اب ایک سوال ہے یہاں پہ، سوال کیسا ہے؟ دو طرح کا سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کیا امت ماننے سے آپ کی افضلیت ثابت ہے؟ نہیں. امت ماننے سے افضلیت ثابت ہے؟ نہیں. آپ میں افضلیت ہے، حضور نے آپ کو مقدم کیا ہے، حضور نے آپ کو مقدم کیا ہے، حضور نے آپ کو آگے کیا ہے، اس لیے آپ کی افضلیت ثابت ہے. اور اللہ نے آپ میں وہ صلاحیتیں، وہ صفات پیدا کی تھی جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو آگے کیا، آپ مقدم ہیں. اور جب حضور نے آپ کو مقدم کیا تو امت نے آپ کو افضل تسلیم کیا ہے. ایک خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بیان کیا گیا تو آپ نے حضور سے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں. حضور نے اجازت دی تو آپ کہنے لگے کہ وہ جو آسمان سے جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ دین ہے، اور اس میں جو مٹھاس کا ذکر ہے اور دودھ کا ذکر ہے وہ قرآن اور اس کی حلاوت ہے فرمایا. اور جو حبل کی مثال ہے جس کے ذریعے آپ بلند ہو گئے تو اللہ نے آپ دین کو جو لائے ہیں، دین پر جو استقامت آپ کو ہے اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ممتاز کر دیا ہے. پھر آپ نے وہ شخص نے جو خواب دیکھ کے کہا کہ پھر حضور کے بعد کسی نے اس کو پکڑا، وہ بھی اوپر تک چلے گئے، پھر پکڑے پھر اوپر تک چلے گئے، پھر اس کو کاٹ دیا گیا. وہ جو رسی زمین سے آسمان تک جڑی ہوئی تھی اس رسی کو پھر تیسری مرتبہ کاٹ دیا گیا، پھر جوڑا گیا، پھر وہ بھی اوپر تک چلے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر نام لیے کہ حضور کا نام بتایا، اس کے بعد میں بتایا کہ آپ کے بعد ایک شخص، وہ جب تھاما تو وہ بھی اوپر تک بلند ہو گیا، پھر ایک شخص تھاما وہ بھی اوپر تک بلند ہو گیا، پھر اس رسی کو کاٹ دیا گیا، پھر جوڑ دیا گیا. تو آپ نے یہ جو اشارہ دیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اشارہ ہے. اور پھر ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت ابوبکر جانتے تھے وہ میں ہوں، مگر آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ وہاں پر آپ کی عاجزی اور انکساری بھی تھی، اس لیے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، رسول اللہ آپ کے بعد میں جاؤں گا، ایسا آپ نے نہیں بتایا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اس بات کی آگہی تھی. کیونکہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ سردی کے دن ہے، وقت پہ شروع کریں، ایک وقت پہ ختم کر دیں. سلام یہ وہ صبح تک پھر اور آدھا گھنٹہ لگ جاتا. آخری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف تھے اس بات سے، جب حبشہ میں کچھ مسلمان پہلی ہجرت کر کے جب گئے تو وہاں پر حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے سنا کہ مکے سے کچھ مسلمان آئے ہیں، تو وہ اپنے پاس کنیسہ میں فوٹو تھے، وہ لے جا کے پوچھا کہ ان فوٹوؤں میں وہ جو اعلان نبوت مکے میں کیے ہیں ان کی تصویر ان فوٹوؤں میں ہے، ان تصاویر میں ہے، شبی یہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہاں پر نہیں ہے. تو پھر وہ اندر کے کمرے میں لے گیا،
وہاں پوچھا، بولے نہیں یہاں بھی شبی نہیں ہے. تو پھر اور اندر لے کے گیا، پوچھا یہاں شبی ہے، بولے نہیں. تو پھر جو آخری کا کمرہ تھا اس کمرے میں جب لے گیا تو ایک شبی کو انہوں نے دیکھا. جو شبی یہ تھی، ایک نوجوان ہے اور ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، اور اس نوجوان کو ایک دوسرے نوجوان پکڑے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ یہ شبی جو ہے یہ شبی وہی ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو لکڑی تھامے ہوئے ہیں وہ ان کا نام ابو بکر ہوگا، اور یہ آخری نبی کے بعد یہ ان کے وزیر ہوں گے، یہ ان کے خلیفہ ہوں گے. تو کئی آثار سے یہ باتیں ثابت تھی. ایک موقع پہ میں نے بتایا کہ یہ شبی آئی کہاں سے. تو یہ شبی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تابوت دے کر جب دنیا میں بھیجا تو اس میں اس وقت کیا تھی؟ اس وقت انبیاء کی شبیہیں تھی. اس وقت انبیاء علیہ السلام کی شبیہیں تھی وہ تابوت میں، جو صندوق حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دے کے بھیجا گیا. تو میں یہ سمجھ میں آیا یہ کائنات کے پہلے دلہا اور دلہن ہیں، ان کا جہیز نبیوں کی شبی تھی. اللہ نے جو جنت سے دے کے بھیجا تھا تو یہ نبیوں کی شبی تھی ان کے پاس. اس لیے اس شبی کا ذکر جب کتابوں میں آیا تو وہ 390 سالہ جس کی عمر تھی وہ راہب حضرت ابو بکر کا حلیہ دیکھ کے پہچان کے بولا، نام بھی بولا، خاندان، نسب اور تجارت سب بولا اس نے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ سے پہلے، یعنی اس امت کو علم ہونے سے پہلے کی امتیں بھی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، اور محبت بھی ایسی محبت عطا فرمائے جو محبت افضلیت کی ہے، وہ محبت عطا فرمائے. اسی سے ہماری نجات ہوگی، ہمیں یقین ہے. اے اللہ صحابہ کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، تابعین، طبع تابعین، ائمہ، اولیاء اور ہمارے شیوخ جن میں بحر العلوم ہے اور حضرت علی پاشا حضرت ہیں، حضرت عباس علمبردار صدیقی ہیں، اور بحر العلوم کا سارا گھرانہ ہے، ان کی محبت عطا فرما تاکہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ روز قیامت ہو. اور یقیناً ان کا شمار، ان کا حشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا. آمین والحمدللہ رب العالمین.